السلام علیکم۔ آج میں بتاؤں گا جنگ کے مسائل اور جنگ کا بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا۔ آج کل جو فیصل آباد کہا جاتا ہے، یہ لیل پور اس کی سب تحصیل ہوا کرتی تھی، اور چنیوٹ اسی سے نکلا، ٹوبہ اسی سے نکلا، اطراف میں یہ مظفر گڑھ تک جاتا تھا، ادھر بکر تک جاتا تھا، ادھر شیخو پورے تک آتا تھا۔ اتنا بہت بڑا ڈسٹرکٹ یہ تقسیم ہوا۔ تقسیم ہونے کے بعد یہ اگر پیچھے رہ گیا ہے تو کس وجہ سے رہ گیا؟ اس کے ساتھ سیاسیوں نے کیا کیا؟ اس کے مسائل کیا بنے؟ اس میں صحت کا مسئلہ اور تعلیم کا مسئلہ، یہ مزدوری کا مسئلہ، بے روزگاری کا اور سڑکوں کا مسئلہ، یہ اتنے مسائل ہیں کہ اگر میں ان پہ بات کروں تو یہ ساری رات بات ختم نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے بات کریں ایجوکیشن کی، تو ہمارے ڈسٹرکٹ جنگ میں کوئی ایسا ادارہ ہی نہیں ہے ماڈل قسم کا کہ جہاں بچے پڑھائے جا سکے۔ تو لوگ جو یہاں کے جو کرتے ہیں، اسلام آباد بھیجتے ہیں، لاہور بھیجتے ہیں، ملتان بھیجتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں ایک ماڈل قسم کی یونیورسٹی ہونا چاہیے تھی کہ بچے پڑھائے جا سکتے۔ میڈیکل یونیورسٹیاں اگر بنتی تو یہاں MBBS نکلتے، یہاں کوئی ٹیکنیکل قسم کی یونیورسٹی ہوتی تو انجینئر نکلتے۔ جہاں اتنی تعلیم حاصل کرنا، یعنی ڈاکٹر عبدالسلام اگر آیا ہے تو یہ وہ باہر سے پڑھا ہے، یہاں سے نہیں پڑھا۔ تو اگر یونیورسٹی اچھی ہوتی تو یہیں سے وہ تعلیم حاصل کرتا۔ دوسری بات میں کروں گا صحت کے لیے، تو وہاں صرف ایک سول ہسپتال ہے ڈسٹرکٹ جنگ میں، جو صرف مریض جاتا ہے، اگر اٹیک آ جائے تو اسے ملتان بھیج دیتے ہیں، اگر کوئی دماغی مسئلہ ہو تو لاہور بھیج دیتے ہیں یا ایلائیڈ میں بھیج دیتے ہیں۔ اور صرف وہ سول ہسپتال تو بنا ہوا ہے اس لیے کہ اس کو ریفر کیا جائے، ہر مریض کو وہاں سے ریفر کیا جاتا ہے، وہ مریض کی دیکھ بھال ہی نہیں کرتے، سر درد کی ٹیبلٹ تک نہیں ملتی وہاں سے۔ یہ ہمارے سیاسیوں کو چاہیے تھا کہ یہاں ہاسپٹل بنتے، اچھے ڈاکٹر آتے۔ اچھے ہسپتال کی بجائے یہاں تو ایک اچھا ڈاکٹر بھی نہیں لگنے دیتے، وہ اس کو اکھاڑ باہر پھینکتے ہیں، کیونکہ ان کے مفادات اپنے ہیں۔ وہ ذاتی طور پہ جو استعمال ہوتا ہے اس کو رہنے دیتے ہیں، باقی کو اکھاڑ کے ڈسٹرکٹ سے بھی باہر نکال دیتے ہیں۔ میں اب بات کروں گا روڈ کی، تو روڈ کی پوزیشن دیکھ لیں۔ اگر مریض کو فیصل آباد لے جانا ہو یا ملتان لے جانا ہو تو وہاں رستے میں ہی وہ مر جاتا ہے، اس کی علاج ہی نہیں ہو سکتا۔ خدارہ ان کی ریپیرنگ پہ یہ خرچہ نہ کریں، اس کو اثر نو بنوائیں اور اس پہ کمیشن کی بجائے ان عوام پہ پیسہ لگائیں۔ جنگ سے لے کر اگر شور کوٹ تک جائیں تو شناختی کارڈ جا کر گھر دکھانا پڑتا ہے کہ میں وہی آدمی ہوں جو گھر سے گیا تھا، مجھے پہچانیں۔ ایسی باتوں سے پرہیز کریں، کسانوں کو سہولت دیں۔ اگر وہ ان کی سبزی، ان کی کوئی چیز منڈی میں آنی ہو تو وہ ٹائم پہ نہیں پہنچ پاتی، رستے میں گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں، 2 دن تک یہ کام نہیں چلتا۔ اب مسئلہ ہے بے روزگاری کا۔ بے روزگاری کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ یہ سیاسی اپنا پیسہ تو بناتے ہیں مگر یہ فیکٹریاں لگاتے، کوئی مزدور وہاں کام کرتے، کوئی یہ چوری ڈکیٹی رہزنی، ان سے بھی کام ہماری جان چھوٹ جاتی۔ بے روزگار جب آدمی ہوگا تو ایسی وارداتیں کرے گا۔ تو ہمارے جنگ میں یہ چاہیے کہ کوئی فیکٹریاں لگا لیں، کوئی اور چیزیں ایسی بنوا لیں جن میں مزدور اپنی مزدوری کر سکے۔ اگر ہمارے علاقہ میں ایک فیکٹری بھی لگ جاتی نا کوئی اچھی سی، تو کم از کم 1500 1000 آدمی کام کرتا، ان کا روزگار کھلتا، وہ خوشحال ہوتے اور ان کو دعائیں دیتے۔ ہمارے علاقے میں ایسے کوئی کام نہیں ہوتے جو غریب کی بھلائی کے لیے ہوں۔ ان کو سوچنا چاہیے، ان سیاسیوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہ ہمارا فاتحہ بھی دیں نا تو ان کو وہ بھی ٹی اے ملتا ہے۔ یہ اپنی پارٹی کا منشور وہاں جا کے بتاتے ہیں، چاہے 40 آدمی ہوں 50 آدمی ہوں، وہاں جا کے یہ فاتحہ تو نہیں پڑھتے، یہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی یہ کر رہی ہے، ہماری پارٹی وہ کر رہی ہے، ہماری پارٹی یہ بنا رہی ہے، وہ بنا رہی ہے۔ خدارہ غریب کی سوچیں، غریب کا حق نہ کھائیں، باقی ہر کسی کو کھا جائیں۔ تو میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ والسلام۔